السلام علیکم ایف ایس انفو سے فیصل شاہین۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک ایکیوٹ برونکائٹس پر۔ پھیپھڑوں میں سانس کی نالیوں میں انفیکشن سے سوزش ہو جاتی ہے جسے برونکائٹس کہتے ہیں۔ عموماً برونکائٹس کی دو اقسام ہیں، ایکیوٹ برونکائٹس اینڈ کرونک برونکائٹس۔ ایکیوٹ برونکائٹس کم عرصہ مطلب کہ شارٹ پیریڈز کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کرونک برونکائٹس جو ہے 3 ماہ سے سال بھر تک برقرار رہتی ہے۔ اس کی وجوہات کیسے پیدا ہوتی ہیں اور کون سے اہم عناصر جو ہے اس کی وجہ بنتے ہیں، جیسے کہ وائرس، بیکٹیریا، پارٹیکلز، اسموکنگ، ڈسٹ، ایئر پولوشن۔ اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ شروع میں خشک کھانسی اٹھتی ہے، بعد میں بلغم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ برونکائٹس کی شکایت بخار، نزلہ، زکام کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ نزلہ اور بخار میں جسمانی کمزوری، تھکاوٹ اور بھوک سے کمزوری کی بنا پر انفیکشن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جس کی بنا پر اسے سیکنڈری انفیکشن بھی کہا جاتا ہے۔ ضعیف، کمزور، بیمار اور چھوٹے بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ سردی کے موسم میں سفر کرنا، ٹھنڈی ہوا کی زد میں زیادہ دیر رہنا، سردیوں میں پہنے ہوئے کپڑوں کا اتفاقی طور پر بھیگا رہنا، سردی میں بچوں کا پیشاب میں بھیگا رہنا وغیرہ برونکائٹس کی وجہ بنتے ہیں۔ جسم کی 20% انرجی جسم کو گرم رکھنے کے لیے صرف ہوتی ہے۔ جب جسم کے نظام کو کسی وجہ سے زیادہ دیر تک جسم کو گرم رکھنے کے لیے کام کرنا پڑے تو ساتھ بھوک، بیماری، جسمانی کمزوری اور تھکاوٹ نمودار ہو جاتی ہیں۔ اس جسمانی کمزوری کی بنا پر قوت مدافعت بھی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نالیوں میں موجود جراثیم کو اثر انداز ہونے کا موقع مل جاتا ہے اور انفیکشن کا باعث بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ موسم کے بدلنے مطلب گرمیوں کے بعد سردی کے ساتھ نزلہ، زکام، برونکائٹس وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کسی چیز کی وجہ سے جیسے کہ الرجی ہو جاتی ہے، پرفیوم، رنگ، روغن، پیٹرول، کیمیکل، ڈٹرجنٹ وغیرہ، دھواں، گرد و غبار، خشک سردی، آندھی، ٹھنڈی ہوا، بارش یا کسی چیز کے پینے سے نزلہ زکام کی علامات شروع ہو جاتی ہیں اور ساتھ برونکائٹس کی علامات بھی، مثلاً کمرے، گھر کے اندر باہر، ٹریفک والی سڑک پر آنے پر فوری کھانسی شروع ہو جاتی ہے، لگاتار کھانسی آتی رہتی ہے۔ یہ عارضی علامت الرجی کی بنا پر ہوتی ہے، کچھ دیر بعد آرام آ جاتا ہے۔ اگر موسم کی تبدیلی یا نزلہ زکام کے بعد برونکائٹس کی شکایت ہو تو جسم میں سستی، جسم میں دردیں، گلے میں خراش، گلے میں رطوبت کا زیادہ بننا، چھاتی میں درد، بخار کی کیفیت اور کھانسی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ملیریا بخار وغیرہ اترنے کے بعد جسمانی کمزوری سے انفیکشن کی وجہ سے برونکائٹس کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے۔ نزلہ زکام، بخار میں آرام آ جانے کے باوجود کھانسی چند دن بعد تک آتی رہتی ہے، یا وائرل انفیکشن سے اس بیماری کے آغاز میں صبح کو زوردار کھانسی اٹھتی ہے۔ عموماً بستر سے اٹھنے کے بعد خشک یا تر کھانسی آتی ہے، یا شام کو مغرب کے بعد کھانسی اٹھتی ہے۔ بعض دفعہ برونکائٹس کی وجہ سے آنے والی کھانسی چند ہفتے تک رہتی ہے، پھر ایک دم خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ 1-2 ہفتے کے بعد آرام آ جاتا ہے۔ اگر 2-3 ہفتے تک لگاتار کھانسی آتی رہے اور لگاتار بخار رہے تو ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے۔ عموماً ڈاکٹر برونکائٹس جیسی عام بیماری سے لڑنے کے لیے سیرپ ایریتھرومائسن، سیرپ ایمپی کلاک بچوں کے لیے، سیرپ اموکسل اور کیپسول ایمپی کلاک، اموکسل، سیپٹران یہ بڑوں کے لیے استعمال کرواتے ہیں۔ کف کے لیے زیادہ تر سینکوز، ہائیڈرلین استعمال کروایا جاتا ہے، جبکہ الرجی سے بچنے کے لیے فنرگان سیرپ، سیرپ انسیڈال، ٹیبلٹ انسیڈال استعمال کروائی جاتی ہیں۔ اور بخار کو اتارنے کے لیے اینٹی پائریٹک، اینالجیزک، سیرپ کالپول، بروفن، ڈسپرول، ٹیبلٹ پیناڈول، ٹیبلٹ بروفن، سیرپ پیناڈول استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔
اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔